وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا پارہ نمبر 14 ہے، یعنی کہ 14واں پارہ۔ 14ویں پارے کا آغاز سورہ الحجر سے ہوتا ہے۔ سورہ ہجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 6 رکوع ہیں اور 99 اس کی آیتیں ہیں۔ اس صورت کا نام سورہ ہجر رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہجر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام ہے، اور اس صورت کی آیت نمبر 80 سے لے کر آیت نمبر 84 میں اس وادی میں رہنے والی قوم سمود کا جو واقعہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ ہجر رکھا گیا ہے۔ ہجر کے بارے میں حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس عذاب یافتہ قوم کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، اور اگر تم رو نہیں سکتے تو ان کے پاس سے نہ گزرو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ پھر ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجر کے مقام سے گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کے گھروں میں روتے ہوئے داخل ہونا، تاکہ تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے سر اور چہرے کو ڈھانپ لیا، اور اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر تھے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی دیگر صورتوں کی طرح اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ بھی یہ ہے کہ اس میں اللہ عز و جل کی وحدانیت اور اس کی قدرت، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کو کئی طرح کے دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے۔ اس صورت کا جو آغاز ہے یعنی ابتدا، یہ حروف مقطعات سے ہے، اور الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے۔ اس سے کیا مراد ہے، اس کی میننگز کیا ہیں، یہ اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے، یا پھر اللہ جس کو اس کا علم عطا فرمائے۔ اور اس سورت کی جو پہلی آیت ہے قرآن پاک کی شان کے بارے میں کہ یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں، کہ قرآن پاک جو ہے وہ کتاب مبین ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے آیت نمبر 2، اس میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تو یہ کافر جو ہیں وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ کافر آج ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش یہ لوگ مسلمان ہوتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یعنی کہ کافر بہت آرزو کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے۔
لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، یہ کھاتے پیتے رہیں اور دنیا کے عارضی مفادات میں مگن رہیں اور امیدوں اور آرزوؤں کے دھوکے میں پڑے رہیں، عنقریب انہیں دنیا کی بے ثباتی کا پتہ چل جائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ اہل جہنم جب جہنم میں جمع ہوں گے تو جہنمی ان گناہ گار مسلمانوں پر لعن طعن کریں گے کہ تم تو مسلمان تھے، پھر تم ہمارے ساتھ جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے گناہ گار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ اس وقت یہ کفار جو ہیں وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہمیں بھی جہنم سے نجات مل جاتی۔ یہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس شخص پر قرآن اتارا گیا وہ تو مجنون اور دیوانہ ہے۔ اگر یہ سچا رسول ہوتا تو ہر وقت فرشتوں کو اپنے ساتھ رکھتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم فرشتوں کو بھیجیں گے تو عذاب دے کر بھیجیں گے، پھر ان لوگوں کو کسی قسم کی مہلت بھی نہیں مل سکے گی۔ مزید فرمایا کہ اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ منکرین خود اس سے چڑھ کر جائیں تو پھر بھی کہیں گے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے اور ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 16 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اور بے شک ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا۔ یہ جو برج ہیں یہ 7 سیاروں کی منزلیں ہیں اور ان برجوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے۔ حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، دلو، حوت، مریخ کے برج حمل اور عقرب ہیں، زہرہ کے ثور اور میزان، عطارد کے جوزہ اور سنبلہ، چاند کا سرطان، سورج کا اسد، مشتری کے قوس اور حوت اور زحل کے جدی اور دلو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کو سورج، چاند اور ستاروں سے آراستہ کیا تاکہ غور و فکر کرنے والے اس سے اللہ عز و جل کے واحد اور خالق ہونے پر استدلال کریں اور جان لیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور اسے شکل و صورت عطا کرنے والا صرف اور صرف اللہ عز و جل ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، البتہ جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے ان آیات کا کہ اللہ عز و جل نے آسمان دنیا کو ہر مردود اور لعین شیطان سے محفوظ رکھا ہے، لیکن جو شیطان آسمانوں میں ہونے والی گفتگو چوری کر کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیاطین آسمانوں میں داخل ہوتے تھے اور وہاں کی خبریں کاہنوں کے پاس لاتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو شیاطین 3 آسمانوں سے روک دیے گئے، اور جب سید المرسلین ختم نبیین سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو تمام آسمانوں سے یہ شیاطین جو ہیں وہ منع کر دیے گئے۔ اس کے بعد ان میں سے جب کوئی باتیں چوری کرنے کے ارادے سے اوپر چڑھتا ہے تو اسے شہاب کے ذریعے مارا جاتا ہے۔ شہاب جو ہے اس ستارے کو کہتے ہیں جو شعلے کی طرح روشن ہوتا ہے، اور فرشتے اس سے شیاطین کو مارتے ہیں۔ پھر آگے والی جو آیات ہیں اس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے اور اس میں ہر چیز ایک معین اندازے سے اگائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلی آیات میں، آیت نمبر 22 سے قدرت خداوندی اور توحید باری تعالیٰ کے کائناتی شواہد کا بیان ہو رہا ہے
کہ ہم نے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا اور اس میں چوکیاں قائم کر کے شیطانوں سے محفوظ بنا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو پھیلا کر اس میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ یہ ڈاواں ڈول ہونے سے بچی رہے، اور اس میں مناسب چیزیں بھی ہم نے اگا دی ہیں، اور تمہاری معیشت کا سامان ہم نے اس زمین کے اندر ہی رکھا ہے۔ ہر چیز کے خزانے اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ ہمارے پاس ہیں۔ دنیا میں ہم ایک مقررہ اندازے کے مطابق ہی چیزیں اتارتے ہیں۔ پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو ہمارے حکم سے ہوائیں چلا کر لے جاتی ہیں، اور پھر بارش برستی ہے، اور بلند فضاؤں میں کسی سہارے کے بغیر اللہ عز و جل ہی نے لاکھوں گیلن کے حساب سے پانی سٹور کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ زندگی اور موت ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔ ہم پہلوں اور پچھلوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور قیامت میں ان سب کو بڑی آسانی کے ساتھ جمع کرنے پر بھی قادر ہیں۔ پھر اس کے بعد تخلیق انس و جن کا بیان ہے کہ اللہ نے انسان کو اس سنے ہوئے گارے سے پیدا کیا جو سوکھ کر کھنک رہا تھا۔ اس سے قبل جنات کو آگ کے شعلے کی لپک سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں انسان کو بنا سوار دوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تب تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ گویا انسان کی اصل عظمت اس وجہ سے ہے کہ وہ صرف خاکی وجود نہیں رکھتا، بلکہ اس کے باطن میں روح ربانی کا چراغ بھی جل رہا ہے، یعنی کہ اس کے اندر اللہ کی روح ہے۔ تمام فرشتوں نے انسان کے سامنے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا اس موقع پر ابلیس سے جو مکالمہ ہوا، اس مکالمے کے دوران اس نے کہا تھا کہ اے اللہ، میں تیرے مخلص بندوں کے سوا سبھی کو گمراہ کروں گا۔ اس پر اللہ نے کہا، یہ وہ راہ ہے جو مجھ تک سیدھی پہنچتی ہے، میرے مخلص بندوں پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا سوائے ان گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے، اور ان تمام لوگوں سے جہنم کا وعدہ ہے جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ان گمراہ لوگوں میں سے لوگ تقسیم کیے گئے ہوں گے، یعنی لوگ اپنے اعمال کی مناسبت سے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ قرآن پاک کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ خود اللہ عز و جل نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے حاملین کو سونپی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری آسمانی کتابیں محفوظ نہ رہ سکیں، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کئی صدیاں گزرنے کے باوجود ہر طرح کے تغیر و تبدل اور کمی بیشی سے بالکل پاک اور محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کے پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو اس کا محفوظ ہونا بھی ہے، اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ عز و جل نے اس کو حفظ کرنا آسان فرما دیا ہے، یعنی کہ قرآن پاک کو حفظ کرنا بہت آسان ہے۔ دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں قرآن مجید کے حافظ نہ پائے جاتے ہوں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اپنی مادری زبان کے چند صفحے کا رسالہ جو ہے وہ یاد نہیں کر سکتے، تو وہ اتنی بڑی کتاب اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اتنی بڑی کتاب بڑی خوبصورتی کے ساتھ سب کو یاد ہو جاتی ہے جو کہ یاد کرنا چاہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ یہ بھی قرآن پاک کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ پھر اس کے بعد جنت اور جہنم اور رحمت خداوندی کے تذکرے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بد کردار قوم اور اس کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا گیا، اور اس کے بعد قوم سمود اور ان کی تباہ شدہ بستی ہجر کو درس عبرت کے لیے بیان فرمایا۔ پھر عظمت قرآن اور خاص طور پر بار بار دہرائی جانے والی سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد کافروں کے سمان تعیش کو للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ نہ دیکھنے کی تلقین کی گئی،
اور اپنے پیروکار مومنین کے لیے نرم رویہ اختیار کرنے کا حکم دے کر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر ڈٹے رہے اور کافروں کے استہزاء کی یعنی ان کے جو مذاق اڑانے کی بالکل بھی پرواہ نہ کیجیے. ان کے لیے ہم ہی کافی ہیں، انہیں عنقریب پتہ چل جائے گا. یعنی کہ اللہ عز و جل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے بس آپ اسی پر ڈٹے رہیے، اور جو کافر لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، ان کے لیے ہم ہی کافی ہیں. انہیں عنقریب پتہ چل جائے گا، یعنی کہ انہیں جب ہم عذاب دیں گے تو انہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ خود غلط تھے، خود گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری ہوتی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر سے کام لیتے ہوئے تسبیح و تحمید میں مشغول رہیں اور آخر تک سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں. اس صورت میں اللہ عز و جل نے اس امر کا بھی اعلان فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے تو اس سے نبٹنے کے لیے خود اللہ کی ذات کافی ہے. پھر تاریخ گواہ ہے کہ اللہ عز و جل نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر دشمن کو ذلت اور عبرت کا نشان بنا دیا. ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط، یہ سب لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، ان کا مذاق کا نشانہ بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں ان کو حسرت ناک انجام سے دوچار کیا. یوں ہی ابو لہب کا جو حشر ہوا وہ بھی زمانہ جانتا ہے، وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. نیز اس کے بیٹے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اس کو جنگل کا جانور کھا جائے. چنانچہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا پوری ہوئی اور ایک سفر کے دوران جنگل کے شیر نے اس کو کھا لیا. یہاں پر سورہ حجر جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اس میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیمات احکامات بتائے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اگلی صورت ہے سورہ نحل. سورہ نحل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس صورت میں 16 رکوع ہیں اور اس کی 128 آیتیں ہیں. سورہ نحل کا نام نحل کیوں رکھا گیا؟ عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں. اس صورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ عز و جل نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا ہے. اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ نحل رکھا گیا ہے. سورہ نحل سے متعلق کچھ روایات ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ نحل میں ایک آیت ہے جو کہ تمام خیر اور شر کے بیان کو جامع ہے، اور وہ آیت جو ہے وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے. وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. ایک روایت ہے کہ جب حضرت حریم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان سے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کوئی وصیت فرما دیجئے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں سورہ نحل کی اس آیت ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ سے لے کر سورت کے آخر تک بیان کی گئی باتوں کی وصیت کرتا ہوں. اس سورت مبارکہ کی بہت پیاری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بڑی کثرت کے ساتھ
اللہ عز و جل کی عظمت، قدرت، حکمت اور وحدانیت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اگر کثرت سے اس صورت کو سمجھ کر پڑھا جائے تو دل میں اللہ عز و جل کی محبت اور عظمت کا اضافہ ہوتا ہے۔ نیز اس صورت میں اللہ عز و جل کی نعمتوں کا بیان بہت کثرت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اگر ان نعمتوں کے بارے میں بار بار غور کریں تو دل میں شکر الہی کا جذبہ بیدار ہوگا اور محبت الہی میں اضافہ ہوگا۔ چونکہ اس سورت کا نام جو ہے نحل، شہد کی مکھی، اس پر رکھا گیا ہے، تو اس سورت میں نحل کے یعنی کہ شہد کی مکھی کے محیر العقول طریقے پر چھتا بنانے اور شہد پیدا کرنے کی صلاحیت کا تذکرہ بھی ہے۔ اسی لیے اس پوری جو یہ صورت ہے اسے اسی نام سے موسوم کر دیا گیا۔ شہد کی مکھی بھی عام مکھیوں جیسی ایک مکھی ہے، لیکن وہ بحکم الہی ایسے حیرت انگیز کام کرتی ہے جن کے کرنے اور سمجھنے سے انسانی عقل عاجز ہے۔ خواہ چھتا بنانے کا عمل ہو یا آپس میں مختلف ذمہ داریوں کی تقسیم ہو یا دور دراز واقع درختوں، باغات اور فصلوں سے قطرہ قطرہ شہد کا حصول ہو، ان کا ہر عمل بڑا ہی عجیب و غریب ہوتا ہے۔ ان کے بنائے ہوئے جو چھتے ہیں اس میں 20 سے 30 ہزار تک خانے ہوتے ہیں۔ یہ خانے مسدس ہوتے ہیں اور آج کے کسی جدید ترین آلہ سے اگر ان کی پیمائش کی جائے تو ان میں بال برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ پھر اس چھتے میں شہد جمع کرنے کا گودام، بچے جننے کے لیے میٹرنٹی ہوم اور فضلے کے لیے سٹور، یہ سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہزاروں مکھیوں پر ایک ملکہ جو ہے وہ حکمرانی کرتی ہے۔ اس چھوٹی سی مملکت میں اس کا سکہ چلتا ہے اور اسی کے حکم سے ڈیوٹیوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ چھتے پر کام کرنے والی مکھیوں میں سے بعض دربانی کے فرائض انجام دیتی ہیں، بعض انڈوں کی حفاظت پر مامور ہوتی ہیں، بعض نابالغ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، بعض انجینئرنگ اور چھتے کی تراش خراش اور تعمیر میں لگی رہتی ہیں۔ جب کسی مکھی کو تلاش اور جستجو کے دوران کسی جگہ پر شہد کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے تو وہ واپس آ کر ایک خاص قسم کے رقص کے ذریعے دوسری ساتھیوں کو منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کی نشاندہی کرتی ہے، لیکن یہ احتیاط ضرور کرتی ہے کہ جس پھول کو وہ نچوڑ چکی ہوتی ہے اس پر ایک خاص قسم کی نشانی چھوڑ کر آتی ہے تاکہ بعد میں آنے والی کارکن کا جو وقت ہے وہ ضائع نہ ہو اور اس سے جو اجل ہے وہ خراب نہ ہو۔ اگر کوئی مکھی غلطی سے گندگی پر بیٹھ جائے یا کوئی زہریلا مواد لے آئے تو چیکنگ پر مامور عملہ اسے باہر روک لیتا ہے اور اسے اس جرم کی سزا کے طور پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ الغرض شہد کی مکھی کے عجائبات سن کر آپ سب بھی حیران ہو جائیں گے کہ کاش حضرت انسان مکھی ہی سے کچھ عبرت حاصل کر لیتا اور دوا یا خوراک کے نام پر زہر کھلانے سے باز آ جاتا۔ اس صورت میں اللہ عز و جل کی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کا ایک نام سورہ نعم بھی بتلایا گیا ہے۔ آیت 5 سے چوپایوں کی پیدائش کا ذکر ہے جن میں انسانوں کے لیے کئی طرح کے فوائد ہیں۔ یہ انسانوں کے لیے راحت کا سبب ہیں۔ ان میں بعض جانوروں کو کھایا جاتا ہے اور بعض جانوروں میں دیگر فوائد ہیں، جیسے کہ بھیڑوں کی اون سے گرم لباس حاصل ہوتا ہے، کچھ بار برداری کے کام آتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ سواری کے کام آتے ہیں، جیسے کہ گھوڑے، خچر اور گدھے وغیرہ، یہ جانور جو ہیں یہ سواری کے کام آتے ہیں۔ نیز وہ تمہارے لیے ایسی سواریاں مثلاً ہوائی جہاز وغیرہ جو ہیں وہ بھی مستقبل میں پیدا کرے گا جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو۔ پھر سمندری دنیا کا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ بحری جہازوں اور کشتیوں کی مدد سے پانی میں سفر کرنے اور سامان منتقل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، جبکہ اس سے تمہیں مچھلیوں کا تر و تازہ گوشت اور
زیورات بنانے کے لیے موتی اور جواہر بھی فراہم ہوتے ہیں، یعنی کہ سمندروں میں سے۔ مظاہر قدرت کا مستقل تذکرہ جاری ہے اور اس سے خالق کائنات تک رسائی حاصل کرنے کی تعلیم ہے۔ انسان کی نفسیات میں احسان شناسی کا مادہ ہے، اسی لیے اللہ عز و جل نے اپنے احسانات اور انعامات کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ ہماری نعمتیں بے حد اور بے حساب ہیں، اگر تم شمار بھی کرنا چاہو تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ بلا شبہ ایسا ہی ہے کہ اللہ کی نعمتیں بے حد بے حساب ہیں، اس کا کوئی بھی شمار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کافروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ خفیہ اور علانیہ ہر ڈھکی چھپی کا علم رکھنے والے رب کی خالقیت اور عبودیت کا اقرار کر لو۔ تم سے پہلے لوگوں نے بھی سازشیں کر کے آسمانی تعلیمات کا انکار کیا تھا، تو ان پر ایسا عذاب مسلط کیا گیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور ان کی بستیاں چھتوں کے ساتھ تہس نہس کر کے رکھ دی گئیں۔ پھر ان لوگوں کو قیامت کی ذلت اور رسوائی سے الگ واسطہ پڑے گا، وہاں ان کے شر کا بھی، ان کے جو دوست ہیں یا ان کے جو شریک ہیں وہ بھی ان کے اس کام میں نہیں آئیں گے۔ ایسے ظالموں کو بدترین جو ٹھکانہ ہے ان کا، ایسے ظالموں کا جو بدترین ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، اور ان لوگوں کو پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی جلنا پڑے گا۔ جبکہ جو نیکوکار اور متقین لوگ ہیں ان کا بہترین ٹھکانہ جنت ہوگا، جس میں باغات اور نہریں ہوں گی، اور یہ لوگ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت ابو عثمان اسماعیل علیہ رحمہ بہت بڑے واعظ اور باکمال مفسر ہوئے ہیں۔ ایک دن وعظ کے دوران کسی نے ان کے ہاتھ میں ایک کتاب دی جس میں خوف الہی سے متعلق مضامین تھے۔ آپ نے اس کتاب کی چند سطریں جو ہیں وہ مطالعہ فرمائیں، یعنی کہ چند لائنیں، اور ایک قاری سے کہا کہ سورہ نحل کی جو آیت ہے وہ پڑھو۔ سورہ نحل کی وہ آیت جس کا ترجمہ ہے، یعنی کیا وہ برے مکر و فریب کرنے والے لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا کسی ایسی جگہ سے ان پر عذاب بھیج دے جس کا انہیں کوئی خیال بھی نہ ہو۔ پھر اس قسم کی دوسری آیات وعید قاری سے پڑھواتے رہے اور حاضرین کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے۔ پھر خود ان پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ خوف خدا سے لرزنے اور کانپنے لگے، اور آپ کے پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ بے چین ہو گئے۔ کچھ لوگ آپ کو اٹھا کر گھر لے آئے اور طبیبوں سے بہت علاج کروایا، مگر درد میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ بالآخر اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی متقی بنائے، پرہیزگاری عطا فرمائے، آمین۔ اور عذاب الہی سے بچنے کی جو ترکیب ہے وہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آیت میں بتایا گیا کہ مشرکین جو ہیں وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، وہ ان تمام نسبتوں سے پاک ہے۔ ان کا اپنا یہ حال ہے کہ اگر ان کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جائے تو ان کا جو چہرہ ہے وہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتے ہیں۔ بیٹی کی پیدائش کو بری خبر جانتے ہوئے اپنی قوم سے چھپتے پھرتے ہیں کہ بیٹی کو جو ہے ذلت اٹھا کر زندہ رکھیں یا پھر رسوائی سے بچنے کے لیے اسے زندہ درگور کر دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس عہد میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس میں بیٹیوں کے حوالے سے لوگوں کی سوچ کیا تھی۔ پھر اسلام نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے روپ میں کتنا تقدس عطا فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ عورت کو اللہ عز و جل نے ہی عزت دی ہے، چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، بہن ہو، ہر رشتے میں، ہر روپ میں اللہ نے عورت کو بہت زیادہ عزت دی ہے۔ کسی اور دوسرے مذہب میں
عورت کو اتنی عزت نہیں دی گئی جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے۔ لیکن افسوس کہ کچھ نام نہاد عورتیں جو ہیں وہ پھر بھی کہتی ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق چاہیے، ہمارے حق چاہیے۔ اسلام نے حق اور حقوق تو دے دیے ہیں، اب ان کو کون سے حق اور حقوق چاہیے؟ اب تو کوئی حق اور حقوق باقی بچا ہی نہیں۔ اور اگر ایسی عورتیں جو یہ کام کرتی ہیں، جیسے کہ یہ مارچ وغیرہ کرتی ہیں اور جس میں یہ مطالبات کرتی ہیں کہ عورتوں کو حقوق دیے جائیں، تو پھر وہ اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب کو اختیار کر لیں جہاں انہیں یہ سارے حقوق مل رہے ہیں۔ اسلام پہ اعتراض کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کائناتی شواہد سے توحید اور رسالت کے مزید دلائل پیش کر کے جانوروں کی مثال شروع کر دی کہ چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ اللہ عز و جل خون اور گوبر کے بیچ میں سے خالص مزیدار دودھ تمہیں پلاتا ہے۔ شہد کی مکھی میں مظاہر قدرت کا مطالعہ کر کے دیکھو، اس سے ہم نے پہاڑوں، گھروں کی چھتوں اور درختوں پر چھتا بنانے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ پھر ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں سے رس چوس کر دور دراز کا سفر طے کر کے اپنے چھتے تک پہنچنے کی اس کو سمجھ عطا فرمائی ہے۔ پھر مکھی کے پیٹ سے مختلف رنگوں اور ذائقوں کا شہد نکالا جو انسانوں کے مختلف امراض کے لیے شفا اور صحت عطا کرنے والا ہے۔ اب یہ جو ساری باتیں ہیں سوچ بچار کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سے دلائل موجود ہیں۔ اس کے بعد توحید کے مزید دلائل پیش کرنے کے بعد معبود حقیقی اور معبودان باطلہ کا فرق دو مثالوں سے سمجھایا۔ ایک غلام ہے جو اپنے جان اور مال کے معاملے میں بالکل بے اختیار ہے، مالک کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسرا آزاد شخص ہے جو وسیع مال و دولت رکھتا ہے اور شب و روز فقراء اور مساکین کی مدد کرتا ہے۔ جس طرح ان دونوں افراد کو برابر سمجھنے والا عدل و انصاف کے تقاضوں کا خون کرنے والا ہے، اسی طرح معبود حقیقی کے ساتھ بتوں کو شریک سمجھنے والا عقل و خرد سے عاری ہے۔ ایک غلام گونگا بہرا کسی کام کا نہیں، اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے، اور دوسرا معتدل طرز زندگی رکھنے والا اور معاشرے میں خیر اور نیکی کو پھیلانے والا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں قرآن کریم کے ہدایت اور رحمت ہونے کا بیان ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور غریب پروری کی تعلیم دیتا ہے اور ظلم اور بے حیائی اور منکرات سے باز رہنے کی تلقین فرماتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ جامعہ ترین آیت ہے، یعنی آیت نمبر 90۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت نمبر 90 ہے یہ قرآن کریم کی جامعہ ترین آیت ہے، حتیٰ کہ اس آیت کو سننے کے بعد ولید بن مغیر جیسا دشمنان اسلام جو تھا وہ بھی اسلام کی جو تعریف ہے وہ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی جامعیت ہی کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کے زمانے سے آج تک ہر خطیب خطبہ جمعہ میں اسے پڑھتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں وعدے کی پاسداری کا حکم دیا اور قسمیں کھا کر توڑنے سے منع فرمایا۔ دنیاوی فائدے کے لیے یا دھوکہ دہی کے لیے قسمیں کھانے کو معیوب قرار دیا اور فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال اس عورت جیسی ہے جو سوت کاٹتی ہے اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، یعنی کہ محنت کر کے اسے ضائع کر دیتی ہے۔ پھر اگلی آیات میں فرمایا کہ دنیا کے حقیر اور ناپائیدار فائدے کے لیے اللہ کے عہد کو نہ توڑو، دائمی اور ابدی نعمتیں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ عز و جل نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر مومن مرد اور عورت جو نیک کام کریں گے تو ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر آیت نمبر 103 میں ان کافروں کی ہرزہ سرائی کا جواب دیا گیا جو کہا کرتے تھے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، بلکہ محمد عربی علیہ السلام ایک روم کے ایک نو مسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان سے سن کر اس کو آگے لوگوں تک سناتے ہیں۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ موٹی عقل رکھنے والے انسان بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اجمی راہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عربی قرآن کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اجمی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن جو ہے اس کی زبان واضح عربی ہے۔ پھر آیت نمبر 106 میں حکم ہوا کہ اگر کوئی مسلمان کفار کے نرغے میں آ جائے اور کافر اسے قتل کرنے کی دھمکی دے کر کلمہ کفر کہنے پر مجبور کریں، اگرچہ عزیمت تو یہ ہے کہ جان چلی جائے مگر کلمہ کفر زبان پر نہ آئے، مگر پھر بھی کم ہمت لوگوں کو یہ رخصت دے دی گئی کہ اگر دل میں ایمان قائم ہے تو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے سے انسان ایمان سے محروم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد محرمات کی مختصر فہرست کا اعادہ ہے اور اللہ کے حلال کردہ کو کھانے اور حرام کردہ سے گریز کرنے کا حکم ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پسندیدہ طرز زندگی کو اپنانے کا حکم اور دعوت تبلیغ کا فریضہ ادا کرنے والوں کے لیے زرعی ضوابط کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ حکمت، موعظہ حسنہ اور سنجیدہ بحث و مباحثے کی مدد سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ پھر انتقام اور بدلہ لینے کا قانون بتایا کہ اس میں مساوات کو پیش نظر رکھیں اور حد سے تجاوز نہ کیا جائے، یعنی جس نے جتنی تکلیف دی ہے بس اسے اتنی ہی تکلیف دینی ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے، کہ حد سے تجاوز نہیں کرنا کہ آپ کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے تو آپ اس کو ایک ہی ماریں گے، دو نہیں مار سکتے، یہ مثال ہے۔ پھر اللہ کی مدد اور توفیق سے دین اسلام پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کے ساتھ آخر میں خوشخبری سنا دی کہ اللہ عز و جل تقوی اور احسان یعنی کہ اعلیٰ کردار کے حاملین کی ہر قدم پر مدد اور نصرت فرمایا کرتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خدمت اسلام انجام دینے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔